بالکل بالکل. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو رویہ رکھو گے، جو سلوک کرو گے، اللہ بھی تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گا. زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم جو سلوک کریں گے اللہ بھی ہمارے ساتھ کرے گا. یعنی اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرمائے گا. اگر ہم اللہ کی مخلوق کی جو ہے پردہ پوشی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک پردہ پوشی فرمائے گا. اسی طرح اگر ہم اللہ کی مخلوق کا احساس کریں گے، ان کی ضروریات میں ان کی مدد کریں گے تو یقیناً قیامت کے دن ہر کسی کو مدد کی ضرورت ہے. وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک وہاں مدد فرمائے گا. واہ، یہ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. جو لوگ یہاں لوگوں پر زور آوری کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلط ہو جائیں گے، مسلط ہو گئے اور ان کے حقوق پہ وہ سلب کر لیتے ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ سختی کریں گے، کر رہے ہیں وہ آخرت میں ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا. بالکل. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بڑی پر حکمت بات جو ہے انہوں نے ایک واقعے کی صورت میں ہمیں سمجھائی ہے. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے نصیحت ملے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے 3 ٹوکریاں منگوائیں، 3 لوگوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں 3 ٹوکریاں دی اور کہا جاؤ میرے لیے سیب چن کے لے آؤ. اب وہ 3 بندے 3 ٹوکریاں لے کے گئے. ایک شخص نے سوچا بادشاہ ہے، اس کو سیبوں کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی ہمیں بھیج دیا ہے. تو اس نے جو اس کے ہاتھ میں آیا کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ اس نے وہ ٹوکری میں بھر لیا. دوسرے نے سوچا یہ بادشاہ ہے، اس کو سیبوں کی کیا ضرورت ہے، وقت گزارنے کے لیے چلو میں بھی کچھ کر لیتا ہوں. تو اس نے بھی گلے سڑے جیسے سیب اس کے ہاتھ میں آئے اس نے ٹوکری بھر لی. صحیح. تیسرے شخص نے سوچا بادشاہ ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ اس نے اپنے کام کے لیے مجھے چنا ہے، تو میں اچھے اور اعلیٰ کوالٹی کے سیب چن کے لے جاتا. تو اس نے جو ہے نا اچھے اور اعلیٰ کوالٹی کے جو سیب تھے وہ ٹوکری میں بھرے. اب تینوں شخص اپنی اپنی ٹوکریاں بھر کے بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ نے جب پوچھا تینوں آ گئے؟ جی تینوں آ گئے. ٹوکریاں بھر رہے ہو؟ جی بھر رہے. بادشاہ نے کہا ان تینوں کو الگ الگ قید کر دو اور جو کچھ ان کی ٹوکری میں ہے وہ ان کی غذا ہے، وہی یہ کھائیں گے، وہی ان کی غذا ہے. اللہ اکبر. اب مہینہ اس نے کہا ان سے نہ کوئی ملے گا نہ ان کو کوئی دیکھے گا، جو ان کے پاس ہے یہی ان کی خوراک ہے اور یہ بند رہیں گے. مہینے کے بعد جب دیکھا گیا تو جس کے ٹوکری میں تھا ہی کچرا، اس نے کیا کھانا تھا بیچارے نے، تو وہ ہلاک ہو گیا. دوسرے جس کے پاس گلے سڑے سیب تھے وہ بھی چند دن گزارا کیا اس نے اور وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت سے ختم ہو گیا. جس کے پاس اعلیٰ نسل کے اچھے سیب تھے تو وہ جو ہے اس کو خوراک ملتی رہی اور وہ زندہ رہا. کیا جائے گا وہی آپ کے ساتھ. یہی بات ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور عمل کی ٹوکری ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، اور قبر میں اللہ پاک ہمیں قید کر کے ہمارے عمل کے مطابق ہمیں وہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے یقیناً جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس بات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے نمبر پہ جا رہا ہے. اور خوش نصیب وہ ہے جو اس دنیا سے گیا تو اپنے لیے آخرت میں کچھ جمع کر کے گیا. حضور فرماتے ہیں ٹوکری بھر کے گیا. جی حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. فرمایا انسان کا مال صرف 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 جو اس نے دنیا میں خرچ کیا، نمبر 2 جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں جمع کرا دی. کیا کہنے، یہ اس کا مال ہے. اور میرا مالک اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے میرا مالک. دیکھیں دنیا میں جو کچھ ہے یہ کس کے ملک میں ہے؟ اللہ کے. ہم سب کا مالک اللہ، ہماری جان مال ہر چیز کا مالک اللہ. لیکن اس پاک پروردگار نے کیا فرمایا دوسرے پارے میں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جی. اور حضرت یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جی یعنی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب تک پیش نہیں کرو گے تو کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے. فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے، قرض حسنا. جی جی. تو اس قرض کا بدلہ اللہ کیا دے گا، کتنا دے گا؟ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ اسے دگنا 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 بہت دگنا عطا فرمائے گا. یہ جو اجر ہے اس پر آ کے میں کہتا ہوں دنیا کا کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کتنا اجر دے گا. فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. یضاعف دگنا
پھر اضعاف، پھر کثیر، تو مطلب دگنا 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 اس کو آپ بڑھاتے جائیں، کیلکولیٹر جواب دے جائے